حضرت کی قبر پر سب سے پہلے حاضر ہوئے، سب سے پہلے وہاں گئے، یہ قدموں کی عجیب برکت ہے، مطلب پڑھ پڑھ کے تو لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں سے پڑھ کے چلے گئے، پھر ایک واجبی تعلق رہ جاتا ہے وہاں، لیکن حضرت والا نے یہاں ایسا کر دیا کہ وہ ایک گویا کہ وہ ہوتے ہیں نا جی، ایک درخت ہوتا ہے جس کے کئی مڈ ہوتے ہیں، ایک ادھر سے اوپر جا کے ایک نظر آتا ہے، لیکن نیچے مڈ جو ہے وہ ساتھ والوں کے گھر میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، کیا اگر وہ کھڑا جائے تو ایسا درخت کیا جس کا ایک مڈ کراچی میں اور ایک بابل نگر میں۔ کراچی والے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا درخت ہے، بابل نگر کہتے ہیں ہمارا درخت ہے، کوئٹہ تک پہنچ وہ کہتے ہیں ہمارا درخت ہے، مکھا ہمارا دے ہے ہمارا ہے۔ یہ عجیب ہے۔ میں نے دیکھو میں اس دن کھڑکی میں کھڑا ہوا تو ہوٹل میں، ہماری ہوٹل میں دیکھ رہا تھا بھائی کراچی نے کیا کچھ نہیں دیا، اللہ کا بہت فضل ہے، خصوصاً یہ علم کی آنکھ ہم نے وہاں کھولی، اور اللہ کی اس سے بڑا تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہر نعمت اللہ نے آپ کے بس میں دے دی۔ اصل تو وہ گر ہوتا ہے جس گر سے آپ اگلے کو چت کرتے ہو، اصل وہ گر ہے جس میں نہ آپ کی طاقت کی اہمیت ہے نہ کسی اور چیز کی اہمیت ہے۔ جو اصل گر ہے علم اور روحانیت کراچی سے ملا، وہاں کے آخر ان لوگوں میں اس بات کی صلاحیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرکز وہاں بنائے۔ اگر کہیں کسی شے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کا مرکز کیوں بنائے؟ مرکز بنانا دلیل ہے کہ وہاں کے لوگوں میں صلاحیت ہے۔ جس طرح یہاں حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کو لایا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگوں میں صلاحیت تھی ان کے جذبے فیض کی، جس کا آج ہمیں اثر نظر آتا ہے۔ لوگوں میں دین کا سب سے اہم بات ہے کہ دین کے ساتھ محبت اور دینداری کا غلبہ اور عقیدے کی درستگی، یہی بنیاد ہے اصل میں، چاہے وہ جیسے بھی شکل و صورت اور کام کے اسباب سے نظر آئیں، تو ان کا عقیدہ درست ہے اور دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان دینداروں کے ساتھ وہ کامیاب ہے۔ المرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ جن سے محبت کرے، تو یہاں عمومی محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں جماعت والے خود بتاتے ہیں کہ عام لوگوں میں اتنا ادب اور محبت ہے ہمارے لیے، ہم حیران ہوتے ہیں یار عام آدمی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے مرکز رکھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں بھی صلاحیت ہے۔ آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں جو وہاں سے اخذ فیض کے لیے آتے ہیں، اگر مقامی لوگ ان کے میزبان نہ بنے کیسے فیض اٹھائیں گے؟ بتاؤ، اگر اہل کراچی ہم جیسے مسافر طالب علموں کے میزبان نہ بنتے تو بنوری ٹول کہاں ہوتا؟ بند کر دیتے، وہ کہیں اور چلے جاتے۔ اگر اہل مدینہ میں انصاریت اور نصرت کا جذبہ نہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں تشریف لاتے؟ پھر پورا عالم مدینہ شریف میں کیوں آتا؟ پورے عالم کا مدینہ شریف میں آنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے آنا، پھر پورے عالم کا مدینہ شریف میں آنا ہے، یہ دلیل تھا کہ ان کے اندر میزبانی کی صلاحیت تھی۔ تو پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے لیے لوگ مدینہ آ رہے ہیں، اگر اہل مدینہ میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ آنے والوں کو سنبھالتے تو آپ کا فیضان کون لیتا؟ بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نبی کتنے انبیاء السلام گزرے، مقامی لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی، ان سے کوئی دوسرے بھی فیض نہیں اٹھا سکے۔ اہلاً و سہلاً، دوسرے بھی فیض نہیں اٹھا سکے۔ قوم لوط سے صلاحیت نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام سے فیض اٹھایا؟ کوئی نہیں اٹھایا۔ صالح علیہ السلام سے فیض نہیں اٹھایا، شعیب علیہ السلام سے فیض نہیں اٹھایا، کیونکہ قوم میں صلاحیت نہیں تھی کہ اس نبی کے فیضان ان کے ذریعے آگے بڑھتا اور لوگ آتے، دور دور سے لوگ آتے۔ اب مدینے والوں میں صلاحیت تھی تو پورے عالم کے لوگ آئے اس وسلم سے فیض لینے کے لیے، اور انہوں نے ان کو سنبھالا، اپنے گھر میں اس حالت میں لے جا رہے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، وسلم کے مہمان کو لے کے جا رہے ہیں۔ سوچو اب یہ بات میری اور واضح ہو جائے گی، یہ کیسا عجیب مضمون اللہ نے کہلوایا۔ یہ بھی کراچی والوں کی برکت ہے۔ سامنے آ جاؤ۔
کہ یعنی اتنی صلاحیت ان میں اور اتنا جذبہ اور اتنی صلاحیت کہ کہہ رہے ہیں کہ جی جاؤ میں لے جاؤ مہمان کو میرے، لے گئے گھر میں پوچھا جب بچوں کا کھانا ہے اور تو کھانا ہی نہیں، نبی میں سے بھی آنے کے اے میری اہلیہ اپنے بچوں کو سلا دے اور جب کھانا شروع تو چراغ بجھا دینا، چراغ بجھا دیا اور کھانا رکھ دیا، کھانے سے چراغ بجھا دیا، اب چپ چپ کر اور خود بھی کھا رہا ہے، مہمان بھی کھا رہا ہے، مہمان کو اتنا کھانا ہے کہ جناب ساری قوم کھا رہی، مولانا کا اکیلے میاں بیوی نے کچھ نہیں کہا، ایک دانہ بھی نہیں چکھا، مہمان سے سیر و کھایا، ان کو دوبارہ وہاں پہنچا دیا، اور وسلم نے فجر کے بعد سے کہا کون فلاں کون ہے کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، کہا تمہارے فعل کو اللہ نے رات آسمانوں سے دیکھا اور یہ آیت نازل ہوئی یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی جان پر اگرچہ ان کے خود فاقے سے ہو، ولو کان بہم خصاصہ، اس قدر صلاحیت۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ اہل مدینہ میں میزبانی کی کس قدر صلاحیت، آج اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے، تبھی تو پورا عالم مدینہ گرا آ کر اور فیضان لے کر گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد بھی وہیں سے فیضان چلتا رہا، وہیں سے عبداللہ حضرت ابو ہریرہ کی مسند بھی وہی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کی مسند، پورے یعنی لکھا ہوا ہے کہ پورے عالم سے سواریوں کو علم لینے کے لیے مدینہ کی طرف متوجہ کیا جاتا، تو ہر جگہ سواری والے یعنی وہ جیسے ٹیکسیوں والے لاہور جانے کے لیے بھالپور کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہاں آنا جانا ہوتا ہے، تو سواریاں انہیں کہتے ہیں یہ مدینہ جانا ہے، جی تیار ہے، جی بالکل تیار ہے سواری، چلو جی، یعنی وہ گدھے گھوڑے اور اونٹ اس زمانے میں وہ پورے عالم سے پورے عالم سے سواریاں مدینہ، جی کیوں؟ یہ پتہ ہے کہ وہاں پر علم کے لیے علم جاتے ہیں اور روحانی اس کے لیے جاتے ہیں، مگر کیونکہ عام طور پر تو حج کے موسم میں حج پر جاتے تھے، بہت کم تھا کہ عمرے کے لیے جائیں، لیکن علم والے تو 24 گھنٹے سواریاں جا رہی ہیں علم حاصل کر، وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان ہوا، موتا مالک نے لکھی، وہی بڑے بڑے ایک زمانے تک وہیں کے مسند بھی چھلی، اگر صلاحیت نہ ہوتی اہل مدینہ میں آنے والے کو سنبھالنے کی، کون فیضان اٹھاتا؟ یہ میں کہتا ہوں اگر اہل کراچی میں آنے والے پورے عالم کے جناب واردین اور صادرین کی اگر سنبھالنے کی صلاحیت نہ ہوتی، کون بلور ٹاؤن میں آتا، کون حضرت شاہ کی صاحب کی خانقاہ میں آتا، کون کہاں جاتا؟ اللہ نے ان میں صلاحیت رکھی تھی تو ان بزرگوں کو وہاں ٹکا دیا۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انٹرنیشنل شہر میں جگہ دے دی، جس سے انٹرنیشنل کام ہو گیا، پورے عالم میں کام بٹ گیا ہے۔ ہم اگرچہ حضرت کے حکم سے بابل نگر میں ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا ہماری فلائٹ کا جو ٹھپا ہے وہ کراچی میں لگا دیا، جب کہیں جب بھی کوئی فلائٹ باہر جانی ہوتی کسی جگہ پر تو اس کو اس گیٹ وے پر جانا ہوتا ہے جو پورے دنیا میں اس کو بابا کہتے ہیں، جیسے آپ کو کہیں جانا تو لندن جانا ہوگا، لندن سے آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، یہاں سے پہلے لندن جائے گی آگے جائے گی، ہماری فلائٹ یہاں سے پہلے کراچی اور کراچی سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جس بزرگ کو رکھا ہے تو یہ بات سن میں آتی ہے ان لوگوں کی اس امت میں گویا کہ یہ سنت ہے کہ جہاں رکھا ہے مالک ان لوگوں کے اندر خود بھی اخذ فیض کی صلاحیت تھی اور لوگوں لینے والوں کے لیے میزبانی کی بھی صلاحیت تھی۔ بابل نگر میں اگر والد صاحب کو رکھا تھا انہوں نے اہل بابل نگر میں جو صلاحیت رکھی تھی وہ پورے عالم سے لوگ آئے ہیں، کراچی سے بھی آگے چلا گیا، اس لیے کراچی جو ہے اس کا بہت احسان عظیم ہے، بلکہ سب پر ہے۔ آج جو ہم سے اگر کوئی فیضان اٹھا رہے ہیں یا علمی فائدہ طالب علم لے رہے ہیں تو ان میں کراچی کا احسان ہے نا ان پر، ہم وہاں سے نہ ملتا تو ہم یہاں کیا دیتے، نہیں کوئی زخم جگر تو دکھاؤں کیا، نہیں جب دل میں کیف و مستی تو گنگناؤں کیا، زخم جگر ہے اور تو تبھی تو ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کراچی کی ہم قدر کرتے ہیں۔
باقی حالات اچھے برے آتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، یاد ایک بہت اہم نقطے پر تمہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ عارضی حالات کی وجہ سے کسی کے دائمی فضل کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. عارضی حالات اگر یہ دیکھو گے تو مدینہ شریف پر بھی کیسے کیسوں کا قبضہ رہا ہے. بتاؤ، بہت اہم. جب عثمانی غنیمت شہید ہوئے سب سے پہلے تو مدینہ پر جناب باغیوں کا قبضہ ہو گیا. جناب عثمان غنی شہید کیا تو کیا اس میں مدینہ کی فضیلت ختم ہو گئی؟ بتاؤ ہیں. اس کے بعد یزید کی فوجوں نے آ کر قبضہ کر لیا اور اتنے یعنی جو ہررا کا جو واقعہ ہوا وہ یعنی ایک سیاہ داغ ہے. انسان کو پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس واقعے کو اگر ہم پڑھیں. کتنے سو صحابہ ایک ہی دم میں شہید ہو گئے اور بڑے صحابہ کی توہین وہاں کی انہوں نے. ان کا کتنا عرصہ ان کا وہاں پر غلبہ رہا. بعد میں خارجیوں نے قبضہ کر لیا مدینہ شریف پر، لیکن اس سے وہ جو مدینہ ہے اس کی آفتاب، اس کی برکات، سلم کی برکات وہ ختم نہیں ہو گئی. یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے سورج کے سامنے بادل آ جاتا ہے، ایک دفعہ لگتا ہے کہ سورج شاید ختم ہو گیا، لیکن وہ کتنی دیر بادل ٹھہرتا ہے. آ کر اس کو سورج کی تمازت اور گرمی اس کے پانی کو پگھلا دیتی ہے اور یہاں تک کہ وہ بیچ میں سے جگہ بنا دیتی ہے. اس لیے یہ ایک بہت اہم نقطہ بیان کرنا. کبھی بھی شورش کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے کہ یہ تو ایسی جگہ ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ اس کی اصل دیکھیں، اس میں اصل کون ہے. اگر آپ کہیں جی کراچی میں تو ایسے حالات چل رہے ہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے علم اور فضل کا انکار کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ عارضی حالات تو مدینہ شریف بھی ہے. مکہ شریف پر قبضہ نہیں ہوا. مکہ شریف پر غیروں کا قبضہ کتنے عرصہ رہا. حج بند، ایک سال ایسا آیا کہ حج نہیں ہوا، خارجیوں نے قبضہ کر لیا مکمل، کسی حاجی کو نہیں آنے دیا، حج نہیں ہوا. حج جیسی عظیم الشان عبادت نہ ہو سکی. لیکن مکہ ہے، مکہ کے کوئی فضل کا انکار کر سکتا ہے. ایک بہت اہم بات ہے یہ. اس وجہ سے کبھی بھی عارضی حالات کی وجہ سے دائمی جو فضل ہوتا ہے اس کا کبھی انکار نہ کریں. انفرادی طور پیش آتا ہے، وہ بزرگ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اس سے خطا صادر ہو گئی، اب وہ لو جی وہ توبہ کر دیا، لیکن جب وہ توبہ کرے گا تو اسی جگہ ہی فائز ہوگا نا جہاں پہلے تھا. کسی افسر کو ٹرمینیٹ کر دے گورنمنٹ اس کی غلطی کی وجہ سے، بعد میں معافی مانگ کر بحال ہو جائے تو آپ بتاؤ وہ چپڑاسی لگے گا یا افسر ہی لگے گا؟ افسر لگے گا. بلکہ اچھی پوسٹ مل جاتی ہے، تنخواہیں بھی مل جاتی ہے جو پچھلی ہوتی ہے. اس لیے کہ کار پاکہ رہ احتیاط سے خود مت، پاک لوگوں کے جو نا وہ اعمال پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو. ان سے بھی ایسے واقعات صادر ہوئے ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے مجاذیب کے بارے میں لکھا ہے کہ جو مجذوب اللہ نے کیوں بنائے، اس لیے کہ جتنے مجاذیب ہوتے ہیں مجذوب، ان کو ایک خاص قسم کی معرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس معرفت میں رکھ کر اس کو بس مور لگا دی جاتی ہے. وہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے دنیاوی عقل و فہم کے اعتبار سے ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت تیزیاں آ جائیں اور تجربوں سے ہمیں کچھ سیکھ لیں یا پڑھ کر. وہ ایک خاص سٹیٹس پر رہتے ہیں. اچھا یہ کیوں اس طرح رکھا گیا؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی بھی ہے کوئی، اس پر بھی اللہ کی مصلحت کے طور پر ایسے حالات آ جاتے ہیں جو اپنے مقام سے نیچے چلا جاتا ہے. جب اپنے مقام سے نیچے جائے گا وہی تو ذریعہ تھا امان کا اپنی جگہ پر، تو عذاب آ جائے گا. تو پھر مجاذیب پھر جو ہے وہ بلڈنگ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ چھوٹے پلر ہیں جو نیچے کھڑے ہیں، تو بڑا پلر اگر نیچے چلا جاتا ہے تو یہ چھوٹے سہار لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ نیچے جانا ہے نہ اوپر جانا ہے. اللہ کی مخلوق عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتی ہے. جو اللہ ان کو دیکھتے ہیں ان کو ہو اچھا چلو چھوڑو. اور پھر وہ اللہ کا ولی پھر اس کو توفیق توبہ دیتے ہیں، جب تو پھر اسی مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور پھر بلڈنگ کو سنبھال لیتا ہے. یہ مسلط لکھی اس میں حضرات صحابہ اکرام سے. حضرات صحابہ اکرام دیکھو، آج ہم کسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری دل کی اتنی اچھی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں گے. تو صحابہ اکرام جو رسول اللہ کے پاس تھے ان سے صدور
گناہ کا تصور بھی نہیں، لیکن ان سے گناہ کرایا گیا تاکہ امت کے سامنے عملی طور پر سزا کا نفاذ ہو جائے۔ اگر عملی طور پر اگر سزا کا نفاذ نہ ہوتا تو آج لوگ کہتے نہیں جی اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، لیکن جب عملی طور پر نفاذ ہو گیا تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی نہیں، اس کی یہ شکل ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے عملی طور پر اگر نماز نہ پڑھی ہوتی، آج نماز میں اشکال ہوتا کہ نماز ہے کیا چیز، لیکن آپ نے عملاً پڑھ کے بتا دیا بھائی یہی ہے اور کچھ نہیں مان لینا۔ زکوٰۃ کا معنی کر لیے بھی زکوٰۃ یہ ہے، اس طرح دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ میں اپنی مرضی کرو اور ٹیکس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کرو۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے امت کے لیے سزاؤں کے نفاذ کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تاکہ رسول اللہ ان پر عملاً نافذ کر دیں، تاکہ قیامت تک کے سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ پیغمبر السلام نے ہر نظریے کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اب صاحب سے چوری ہو گئی، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو، اب بتائیے کیسے چوری کرے گا بھائی؟ تو رات دن چوری پہ نیچے رہنے والا، لیکن کرائی گئی۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے وہ کام صحابہ سے کرائے تاکہ امت کے سامنے احکام الہی کی عملی شکل آ جائے، اور جو نبی کی شان کے خلاف نہیں تو وہ پیغمبر سے کرائے۔ نماز میں بھول گئے آپ، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، اب سجدہ سہو آ رہا ہے تو سجدہ سہو کرو، آپ پر جادو ہوا، جادو میں آپ بھول رہے ہیں۔ اب امت کے سامنے آ گیا کہ بھائی جادو بھی ہو جاتا ہے، اس کا یہ توڑ ہے، نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ لہذا جو کام آپ کی شان کے خلاف پیغمبر سے خود کرائے تاکہ امت اگر خطا کرے گی تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو یا صحابہ پر ہوا کرا دیا نمونہ، یا رسول اللہ نے عجیب بات فرمائی۔ جو آپ کی شان کے خلاف تھے، شاگرد نبوی کے، وہ صحابہ سے کرائے، اور جو آپ کی شان کے خلاف نہیں تھے، نبوت کی شان خلاف، وہ پیغمبر السلام سے کرا دے۔ نماز میں بھول گئے، ایسے ہو گیا، اس قسم کے شمار واقعات ہیں، جس قسم کے واقعات آئے، اس کا حکم آ گیا کیسے کیسے کرنا۔ آپ کی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز سوئے رہے آپ، نماز قضا ہو گئی پیغمبر السلام، اب کیا کریں؟ اور صحابہ گھبرا گئے، پہلی دفعہ واقعہ ہوا تو میں کوئی بات نہیں، چلو یہاں یہ وادی شیطان ہے، چلو یہاں سے آگے گئے، چلو وضو کرو، سورج اوپر نکل آیا، پیغمبر صاحب باجماعت نماز پڑھائی، اور آپ نے پہلے حضرت بلال کی حاضری ڈالی کہ بلال تیرے مقرر کیا تھا تجھے کہ تو نے ہمیں جگانا ہے، چونکہ شب آخر میں سوئے تو سفر تھا، سب غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو تیرے ڈیوٹی لگائی تھی، تو سو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا نے آپ کی روحیں قبض کی تھی میری بھی قبض کر دی، اور آنکھ کب کھلی؟ سب سے پہلے حضرت عمر کی کھلی، اور وہ کھلی کب؟ جب سورج لگا، سورج اوپر آیا نا، سر پہ لگا، حضرت عمر گھبرا پڑے، اللہ اکبر زور سے، حضرت عمر کی شان تھی، او اللہ اکبر، 2-3 نعرے مارے بھی، پتہ نہیں آج تو کیا ہو گیا، نظر رہ گئی۔ تو پیغمبر السلام بیدار ہو گئے، پھر میں کوئی بات نہیں، یہ وادی شیطان ہے، چلو یہاں سے پہلے نکلو، آگے جاؤ۔ شیطان نے بھی جو نا وہ جنت سے نکل کر سارا کچھ اپنے کھاتے میں ڈال لیا، جو ہے آدھا من عمل الشیطان، جو ہے شیطان نے کرایا ہے، اسی کی طرف جائے گئے، عمل الشیطان، وادی شیطان۔ تو آپ نے آگے جا کر نماز پڑھائی، نماز سے نماز ایک امت کے سامنے بات آ گئی، اگر آپ کی فجر رہ جائے، نماز کوئی رہ جائے تو قضا اس کو اس طرح کرنا ہے، جماعت سے بھی کر سکتے ہو، اگر کئی ہے قضا اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو، یہ مسئلہ سامنے آ گیا۔ بہرحال